السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل علیہ السلام بھی آئے اور آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل و میکائیل اسرافیل میں سے کسی کے ذمے لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے کام پر لگایا۔ کیسی مٹی لی گئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع حدیث مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے، ایسے ہی طیب و وحیب مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے دل والا ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ تفسیر ساوی علی الجلالین۔ زمین میں چشمے کیوں جاری ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ ساوی علی الجلالین، صفحہ نمبر 8۔ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم رہتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹ کھٹانے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھیر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو۔ تفسیر نعیمی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 25۔ آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔
جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر ظاہر فرمایا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے کام کریں گے۔